روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ دوستو، لاہور وہ شہر ہے جس شہر نے ہمیشہ آمریتوں کو سب سے پہلے چیلنج کیا۔ اس ملک کی 72 سالہ تاریخ میں لاہور کے عوام جو ہیں وہ ہمارے لیے اور تاریخ میں ان کا نام جو ہے وہ ہمیشہ روشن رہے گا کہ انہوں نے ہر دور میں، چاہے وہ آمریتوں کا دور ہو یا جمہوری ادوار ہو، جب بھی انسانی حقوق، پریس کی آزادی اور رول آف لا پہ جو ہے وہ قدغنیں لگائی گئیں تو لاہور کے عوام نے جو ہے سب سے پہلے ان کو چیلنج کیا۔ تو ساتھیوں، آج کا سیمینار لاہور میں رکھنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ ہم جس ڈیسائسو موومنٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ہم صحافی سمجھتے ہیں کہ اب ہماری آزادیاں جو ہیں وہ چھن چکی ہیں، ہمارا روزگار جو ہے وہ ہم سے چھن چکا ہے۔ میڈیا اونرز اور حکومت جو ہے اس نے ایک ہولی الائنس کر لیا ہے کارکنوں کے خلاف۔ ہمارے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک راستے کے کہ ہم نے جدوجہد کرنی ہے، اور ہماری جدوجہد اب اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہم بقول آئیے رحمان صاحب کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ 2 پوائنٹس کے لیے بنی تھی۔ پہلا پوائنٹ پریس کی آزادی کا تھا، دوسرا پوائنٹ ورکرز کے حقوق، اکنامک حقوق کے رائٹ کا تھا۔ اب ہم تیسرے فیز میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ تیسرا فیز جو ہے وہ ڈیسائسو ہوگا۔ اسی طرح کے سیمینار ہم تینوں پروونشل ہیڈ کوارٹرز میں بھی کریں گے، اور وہاں تمام سول سوسائٹی اور سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو دعوت دیں گے کہ وہ اس موومنٹ میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس کے بعد مارچ میں ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں ایک بہت بڑا قومی سیمینار کریں گے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز، ہیڈز کو جو ہے وہ انوائٹ کریں گے، اور وہاں ہم چاہیں گے کہ یہ جو آزادیاں ختم ہو چکی ہیں، پاکستان جس بحران سے گزر رہا ہے، اس بحران سے نکالنے کے لیے تمام جمہوری قوتوں کو، تمام سیاسی اور سماجی قوتوں کو جو ہے وہ پاکستان کو بچانے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرنی ہے، اور اس میں صحافی بھی جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں گے۔ تو میں آج کا جو کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں پی ایف یو جے کی طرف سے۔ یہ انگلش اور اردو دونوں میں ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پی ایف یو جے نے صحافیوں اور میڈیا کو درپیش مسائل کے حل کے لیے حکومت کو وارننگ دی ہے، اور یہ وارننگ 3 مہینے کی ہے۔ مارچ تک پریس اور میڈیا کارکنوں کے مسائل جو ہے وہ حل کیے جائیں، ورنہ ہم جو ہے وہ ایک ایسی جدوجہد شروع کریں گے جو جدوجہد اس وقت تک جاری رہے گی جب تک ہمارے مطالبات جو ہے وہ پورے نہیں ہو جاتے۔ صحافیوں کی یہ نمائندہ تنظیم
سمجھتی ہے کہ شعبہ صحافت اور صحافیوں کو اس وقت اظہار رائے کے حق کے حوالے سے بدترین دباؤ کا سامنا ہے۔ حکومت اگر مقررہ مدت میں صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں کی شراکت سے ایک ایسا فریم ورک بنانے میں ناکام رہی جو ذرائع ابلاغ کے وابستگان کو جسمانی، معاشی، ذہنی تحفظ فراہم کر سکے، تو پھر مجبوراً صحافیوں کو ملک گیر مظاہروں، ہڑتالوں اور لاک ڈاؤن کا سہارا لینا پڑے گا۔ تنظیم کے نزدیک صحافیوں کے تحفظ، حفاظت کے لیے کافی عرصے سے زیر التوا قانون سازی کو فوری حتمی شکل دینا ضروری ہے۔ تنظیم الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا پہ اظہار خیال پر قدغنیں لگانے والی دفعات پر بھی فوری نظر ثانی چاہتی ہے۔ تنظیم سمجھتی ہے کہ اختلاف رائے کے حوالے سے عدم برداشت کی پالیسی شائستگی کے اصولوں کے منافی ہے اور پاکستان کی ریاست جمہوریت کے مفاد پر پوری نہیں اترتی۔ ان مسائل کو حل ہونے کی بجائے نہ صرف یہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں بلکہ مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر حکومت مقررہ وقت میں قانون سازی نہیں کرتی تو تنظیم مارچ 2021 میں ہونے والے اپنے قومی کنونشن میں صحافیوں کے تحفظ کے قانون، ذرائع ابلاغ کے ریگولیٹری فریم ورک میں ترامیم کے مسودات عوام کے سامنے پیش کرے گی۔ پی ایف یو جے سمجھتی ہے کہ حکومت آزادی صحافت کے حوالے سے اپنے وعدے نبھانے میں مکمل ناکام رہی ہے۔ نامعلوم مجرموں کے ہاتھوں صحافیوں کو دھمکانے، جسمانی نقصان پہنچانے کے مسلسل واقعات پر چپ سادے ہوئے ہے۔ حکومت مجرموں کی گرفتاری اور سزا کی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتی۔ یہ تاثر عام ہے کہ حکومت بے بس اور شریک جرم ہے۔ اس تاثر کو ان واقعات کی جاری تحقیقات میں تیزی لانے، ملوث افراد کی نشاندہی کرنے، انہیں انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت سزا کے عمل سے گزارنے سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایسا کرنے میں وہ ماحول میسر ہو سکتا ہے جہاں صحافی عوام تک حقائق کو پہنچانے کے اپنے بنیادی جمہوری فرائض کو بلا خوف و خطر انجام دے سکے۔ تنظیم حکومت پر یہ زور دیتی ہے کہ سرکاری تشہیری بجٹ کو صرف من پسند ابلاغی اداروں پر لٹانے کی بجائے تمام ٹیلی ویژن، ریڈیو چینلز اور اخبارات کے لیے ان کی مصدقہ مقبولیت نشر و اشاعت کے اعتبار سے منصفانہ طور پر مختص کیا جائے۔ تنظیم تشہیری بجٹ کے استعمال سے متعلق حکومت کی پالیسی کو غیر واضح، صحافیوں اور میڈیا انڈسٹری کے کارکنوں کی معاشی پریشانی کی ایک بڑی وجہ خیال کرتی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں کے دوران میڈیا مینجمنٹ اور مالکان کی جانب سے 8,000 سے زیادہ صحافیوں اور ذرائع ابلاغ سے وابستہ کارکنوں کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اداروں کا یہ عمل ملازمت کے حوالے سے ملکی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ذرائع ابلاغ کے اداروں نے صحافیوں، کارکنوں کو بغیر معاہدے ملازمت کی فراہمی کو معمول بنا رکھا ہے۔ اس سے ان کو کارکنوں کو کسی بھی وقت فارغ کرنے، منمانی کا بلا روک ٹوک مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس وقت ایسی صورتحال ہے کہ گویا میڈیا مالکان کو قانون سے استثناء حاصل ہے۔ مالکان اس استثناء کا مکمل احساس رکھتے ہیں، جو ان کی مزید حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مالکان نہ صرف برطرف ملازمین کے جائز واجبات کی ادائیگی سے انکار کرتے ہیں، بلکہ واجبات مانگنے پر، دھمکانے، آواز اٹھانے پر بدسلوکی سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ تنظیم بوقت ضرورت
مالکان کے اس کبھی طرز عمل کی بہت ساری مثالیں پیش کر سکتی ہے۔ پی ایف یو جے حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ رائج الوقت قوانین کے تحت ویج بورڈ ایوارڈ کے مکمل نفاذ کو یقینی بنایا جائے، اور یہ صرف ریگولر ملازمین کے لیے نہیں بلکہ تمام ملازمین کو ویج بورڈ کے جو فوائد ہیں وہ ان تک پہنچائے۔ حکومت اگر اس کو نبھانے میں کسی بھی قسم کی غفلت کرتی ہے تو اسے حکومت کی نااہلی سے تعبیر کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پی ایف یو جے صحافیوں کی ملک گیر نمائندہ تنظیم ہے، اور 2 اگست 2050 میں اپنے قیام سے لے کر اب تک صحافیوں کے حقوق، صحافتی آزادیوں کے تحفظ کے لیے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود مسلسل کوشاں ہے۔ تو دوستو، میں پی ایف یو جے کی طرف سے آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے ہماری بات پہ جو ہے وہ غور کیا۔ کیا آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ منظور ہے؟ ذرا سب لوگ ہاتھ کھڑے کر کے تھینک یو۔ بہت شکریہ ناصر زیدی صاحب کا اور ان تمام احباب کا جنہوں نے خوش دلی سے اس قرارداد کو، ہماری اس اعلامیے کو منظور کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایف یو جے آج پورے ملک کے صحافیوں کے لیے وہ جنگ لڑ رہی ہے جو اگرچہ پچھلے 70 سال سے جاری ہے، لیکن ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہماری یہ قیادت اس جنگ کو، اس لڑائی کو